بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے محرمات اسلام۔ کتاب کی تالیف حجت الاسلام سید محمد حسینی بہارانچی صاحب، ترجمہ محمد حسن جعفری، تہذیب و تدوین رضا حسین رضوانی صاحب نے کی ہے۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 30 پڑھیں گے۔ نمبر 108 کفران نعمت۔ انسانی عقل کا تقاضا ہے کہ انسان خدا کی نعمتوں کا شکر بجا لائے اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کو ضائع ہونے سے بچائے۔ اسلام بھی عقل سلیم کے تقاضے کی تائید کرتا ہے اور نعمتوں کو ضائع ہونے سے روکتا ہے۔ شکر نعمت کی عملی صورت یہ کہ نعمت کو صحیح مصرف میں خرچ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم نے شکر کیا تو میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ کافی میں امیر المومنین سے منقول ہے کہ کلام خدا بندی میں لفظ کفر 5 معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ان میں سے ایک قسم کا تعلق کفران نعمت سے ہے۔ جب آصف بن برقیہ نے چشم زدن میں ملکہ سبا کا تخت یمن سے حضرت سلمان کے سامنے فلسطین میں لا کر رکھ دیا تھا تو اس وقت حضرت سلمان نے کہا تھا، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں۔ اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے نیاز اور کرم کرنے والا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 390۔ معصومین علیہ السلام نے بھی اپنے ارشادات میں شکر نعمت اور کفران نعمت کی توضیح فرمائی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کھانا کھا کر شکر کرنے والے کو ویسے ہی اجر دیا جائے گا جیسا مخلص روزے دار کو دیا جائے گا، اور شکر کرنے والے تندرست شخص کو مصیبت پر صبر کرنے والا جیسا اجر دیا جائے گا۔ نعمتوں پر شکر کرنے والے کو قناعت کرنے والے محروم شخص کا سا اجر دیا جائے گا۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 94۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 چیزوں کی موجودگی میں 3 چیزیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ نمبر 1، توفیق دعا کی موجودگی میں مصیبت نقصان نہیں پہنچاتی۔ نمبر 2، توبہ کی موجودگی میں معصیت نقصان نہیں پہنچاتی۔ نمبر 3، شکر نعمت کی موجودگی میں نعمت زائل نہیں ہوتی۔ خدا جب کسی بندے کو نعمت دیتا ہے اور وہ اپنے دل سے اس نعمت کی قدر کرتا ہے اور زبان سے خدا کی حمد بجا لاتا ہے تو ابھی اس کا کلام مکمل نہیں ہوتا کہ خدا اس کے لیے مزید نعمت کا حکم جاری کر دیتا ہے۔ نعمت کا شکر محرمات سے بچنا ہے، اور شکر کی تکمیل الحمدللہ رب العالمین کہنے سے ہوتی ہے۔ نمبر 109، معاش میں میان روی کو چھوڑ دینا۔ کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اسلام میں معاش کے قاعدے قانون نہیں ہیں، اور اگر کوئی قانون ہے تو وہ غیر لازمی ہے۔ اس غلط فہمی کے سبب کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو روپیہ بنانے کی مشین بنا لیا ہے۔ انہوں نے زیادہ دولت کی لالچ میں اپنا سکھ چین غارت کر لیا ہے، اور وہ مال بنانے کے چکر میں اتنے مصروف رہتے ہیں کہ اپنے بیوی بچوں کے لیے وقت نہیں نکال سکتے۔ دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جو سرمایہ کی دوڑ جیتنے کے لیے قرض کا سہارا لیتے ہیں، اور جب انہیں خاطر خواہ کامیابی نہیں ملتی تو وہ اپنی قسمت کو کوسنے لگتے ہیں۔ حالانکہ دونوں ہی طرز فکر غلط ہیں۔ آئیے اس کے متعلق ہم قرآن اور ہادیان دین سے رہنمائی حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، اور جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں، وہ حد اعتدال میں رہ کر خرچ کرتے ہیں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 67۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 29 میں اپنے حبیب کو نصیحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اپنے ہاتھ کو نہ تو بہت تنگ کر لو کہ کسی کو کچھ دو ہی نہیں، اور نہ ہی بالکل کھول ہی دو کہ سبھی کچھ دے ڈالو، اور انجام یہ ہو کہ ملامت زدہ اور درماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے، معاش میں آمد و خرچ کا حساب نہ رکھنا افلاس لاتا ہے،
اور میانہ روی زندگی نصف زندگی ہے، اور جس نے اعتدال کا راستہ اپنایا وہ کبھی مفلس نہیں ہوا۔ بہار الانوار جلد نمبر 68 صفحہ نمبر 348۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، ایک مسلمان کے کمالات کو 3 نکات میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 دین کی سمجھ بوجھ، نمبر 2 مشکلات میں ثابت قدمی، نمبر 3 معاش اور زندگی میں میانہ روی۔ کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 32۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 4 آدمیوں کی دعا قبول نہیں کرتا۔ نمبر 1 اس شخص کی دعا جو کوئی کام نہ کرے، اپنے گھر میں بیٹھا یہ دعا کرتے رہے، اللہم ارزقنی، یعنی الہی رزق بھیج۔ خدا ایسے شخص سے کہتا ہے کہ کیا میں نے تجھے رزق تلاش کرنے کا حکم نہیں دیا تھا؟ نمبر 2 اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی جس کی بیوی اسے آزار پہنچاتی اور تنگ کرتی ہو اور اس کے بس میں ہو کہ اسے مہر دے کر طلاق دے دے، لیکن اسے طلاق نہ دیتا ہو بلکہ یہ دعا مانگتا ہو کہ خدایا مجھے اس عورت کے شر سے نجات دے۔ خدا ایسے شخص سے کہتا ہے کہ میں نے تجھے طلاق کا حق نہیں دیا۔ نمبر 3 اس شخص کی دعا جسے خدا نے مال دیا تھا اور اس نے مال کو اللو تللو میں اڑا دیا ہو اور پھر دعا مانگتا ہو اللہم ارزقنی۔ خدا ایسے شخص سے کہتا ہے کیا میں نے تجھے میانہ روی کا حکم نہیں دیا تھا؟ نمبر 4 اس شخص کی دعا جو اپنا مال کسی کو بغیر گواہ اور رسید کے قرض دے اور جب قرض دار قرض ادا نہ کرے تو یہ دعا کرے کہ خدایا میرا روپیہ واپس دلا دے۔ خدا ایسے شخص سے کہتا ہے کیا میں نے تجھے گواہ مقرر کرنے کا حکم نہیں دیا تھا؟ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 511۔ نمبر 110 حرص، بخل، خوف اور طمع۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اخلاقی فضائل انسان کے کمال کی اساس ہیں، اگرچہ فقہا نے ان کے چھوڑنے کو رسمی طور پر حرام قرار نہیں دیا، لیکن ان کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر ان کا خیال نہ رکھا جائے تو انسان حرام میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ان کا خیال نہ رکھنے سے عقیدے کا انحراف پیدا ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اعتقاد اور احکامات کے ساتھ ساتھ خدا نے اخلاقی مسائل کو بھی بیان کیا ہے۔ خدا نے اپنے حبیب کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ خدا شناسی اور توحید کے بعد لوگوں کو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دیں۔ اعلیٰ اخلاق کی تعمیل کے بعد لوگوں کو احکام اور حکمت کی تعلیم دیں۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 2 میں ہے، رسول ان کے سامنے آیات الہی پڑھتے ہیں، ان کو پاک کرتے ہیں اور خدا کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، مجھے اس لیے بھیجا گیا تاکہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں۔ اس لیے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اپنے آپ کو بری صفات سے دور رکھے اور اعلیٰ اوصاف سے متصف ہو۔ حرص، بخل، خوف اور طمع کی مذمت میں بہت سی احادیث منقول ہیں۔ حضرت رسول خدا نے امام علی سے فرمایا، علی تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ خوف، بخل اور حرص بظاہر 3 صفات ہیں، لیکن ان سب کا سر چشمہ ایک ہے اور وہ ہے خدا کے متعلق بدگمانی کرنا۔ میزان الحکمہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 588۔ مؤلف عرض کرتا ہے حضرت کے کلام میں خوف سے مراد تنگ دستی کا خوف ہے، جیسا کہ اس آیت میں آیا ہے، اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے قتل نہ کرو، انہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 31۔ امام علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حرص کیا ہے؟ اس کے جواب میں آپ نے یہ تاریخی جملہ فرمایا، قلیل کو پانے کے لیے کثیر کو ضائع کیا جائے۔ آپ نے فرمایا حرص اور بخل خدا پر بے اعتمادی کی دلیل ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابو بصیر کو حرص کا علاج بتاتے ہوئے فرمایا، کیا تم غمگین نہیں ہوتے؟ کیا تم مزمل نہیں ہوتے؟ اور کیا تم دکھی نہیں ہوتے؟ ابو بصیر نے کہا جی یہ سب کچھ ہوتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جب یہ کیفیت طاری ہونے لگے تو اس وقت موت کو یاد کرو اور یہ سوچو کہ قبر میں تنہائی ہی تنہائی ہوگی اور تمہاری آنکھوں کی چربی بہہ کر رخساروں پر آ جائے گی اور تمہارا جوڑ الگ ہو جائے گا اور کیڑے تمہارے گوشت کھائیں گے، تمہارا بدن گل جائے گا اور تم دنیا سے کٹ جاؤ گے۔ جب تم یہ سوچو گے تو تمہیں عمل کرنے کی تحریک ملے گی اور تم حرص سے دنیا سے دور ہو جاؤ گے۔
بہار الانوار جلد نمبر 76 صفحہ نمبر 322۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہر شر کی بنیاد طمع اور ہر خیر کی بنیاد طمع سے دوری ہے۔ غریر الحکم رقم 1167۔ نمبر 111 ذخیرہ اندوزی، روزمرہ ضروریات کی اشیاء کو مہنگا بیچنے کی نیت سے ذخیرہ کرنے کو اصطلاح میں احتکار کہا جاتا ہے۔ احتکار کے حرام ہونے پر تمام شیعہ سنی علماء کا اجماع ہے، جیسا کہ شیخ صدوق، شیخ توسی، شیخ شہید اول اور شہید ثانی نے اس کی تصریح کی ہے۔ ذخیرہ اندوزی انتہائی غیر اخلاقی اور غیر انسانی ہے۔ اسلام تو انسانیت کی صلاح اور فلاح کی ضمانت اور مروت و مواسات کا درس دیتا ہے، جبکہ ذخیرہ اندوزی انسانیت کے خلاف ایک بڑی خیانت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہادیان دین نے ذخیرہ اندوزی کی شدید مذمت فرمائی ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص تجارت کرتا ہے اور روزی طلب کرتا ہے تو خدا اسے روزی دیتا ہے، اور جو تاجر گرانی کے انتظار میں اجناس کی غیر ذخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ خدا کی لعنت کا مستحق قرار پاتا ہے۔ الاستبصار صفحہ نمبر 114۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غلہ نایاب ہو گیا تو مسلمان آپ کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، خوراک کی قلت ہو گئی ہے مگر فلاں شخص کے پاس غلے کا ذخیرہ ہے، آپ اسے حکم دیں کہ وہ ہمیں غلہ فروخت کرے۔ حضرت ممبر پر تشریف لے گئے اور حمد و ثنا کے بعد اس شخص کو مخاطب کر کے فرمایا مسلمان کہہ رہے ہیں کہ بازار میں غلہ فروخت دستیاب نہیں ہے مگر تمہارے پاس اس کا ذخیرہ موجود ہے، لہذا تم اسے بازار میں لاؤ اور مسلمانوں کے ہاتھ فروخت کرو، غلہ روکنے کی غلطی نہ کرو۔ الاستبصار صفحہ نمبر 114۔ فقہائے کرام کے فتووں سے معلوم ہوتا ہے کہ ذخیرہ اندوزی اس وقت حرام ہے جب بازار میں غلہ موجود نہ ہو یا اس کی قلت ہو۔ اگر بازار میں غلہ عام ملتا ہو تو ذخیرہ کرنا حرام نہیں ہے۔ روایات میں ان 10 چیزوں کی ذخیرہ اندوزی کی سخت ممانعت آئی ہے۔ نمبر 1 گندم، نمبر 2 جو، نمبر 3 خرما، نمبر 4 کشمش، نمبر 5 مکئی، نمبر 6 گھی، نمبر 7 تیل، نمبر 8 شہد، نمبر 9 پنیر، نمبر 10 اخروٹ۔ بہار الانوار جلد نمبر 95 صفحہ نمبر 292۔ احتمال ہے کہ بازار میں جو بھی چیز نایاب یا کامیاب ہو جائے تو اس کو ذخیرہ کرنے والا ذخیرہ اندوز شمار کیا جائے گا اور فعل حرام کو مرتکب قرار پائے گا۔ ایک احتمال یہ کہ احتکار مطلق طور پر حرام ہو اور اس کا کسی چیز کے کامیاب ہونے سے کوئی واسطہ نہ ہو، جیسے کہ رسول خدا نے سے منقول ہے، آپ نے فرمایا جو شخص مہنگائی کے انتظار میں 40 دن تک غلے کی ذخیرہ اندوزی کرے وہ اللہ سے بیدار ہے اور اللہ اس سے بیزار ہے۔ بہار الانوار جلد نمبر 95 صفحہ نمبر 292۔ آیت اللہ خمینی لکھتے ہیں احتکار حرام ہے اور اس کے معنی یہ ہے کہ مسلمانوں کی ضرورت کے باوجود انسان غلہ روک کر اس کی مہنگائی کا انتظار کرے، اور جب بازار میں غلہ عام ملتا ہو اور کوئی شخص مہنگا ہونے کی نیت سے اسے اسٹور کرے تو یہ حرام نہیں ہے، البتہ اس کا یہ فعل مکروہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسے وقت غلہ اپنے پاس ذخیرہ رکھے جب کہ غلہ مہنگا بک رہا ہو اور ذخیرہ اندوز اس کو اپنی ضرورت کے لیے ذخیرہ کیے ہوئے ہو تو یہ نہ حرام لوگوں کی ضروریات کو ذخیرہ کرنے والا تو یہ نہ حرام ہے اور نہ مکروہ۔ قوی بات یہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی کی حرمت 4 قسم کے غلوں اور گھی تیل کے ساتھ مخصوص ہے، البتہ لوگوں کی ضروریات کو ذخیرہ کرنا قابل نفرت ہے، اس کے باوجود اس پر احتکار کے احکام نافذ نہیں ہوں گے۔ حاکم شرع کو چاہیے کہ وہ ذخیرہ اندوز کو جنس فروخت کرنے پر مجبور کرے۔ احتیاط یہ ہے کہ اس کی جنس کی قیمت مقرر نہ کی جائے، لیکن اگر وہ بہت زیادہ قیمت پر بیچنا چاہتا ہو تو پھر قیمت مقرر کر دینی چاہیے۔ قیمت کا مقرر کرنا یا نہ مقرر کرنا حاکم کی مصلحت پر موقوف ہے۔ تحریر الوسیلہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 501۔ نمبر 112 زیادہ دولت جمع کرنا۔ قرآن مجید فرماتا ہے
اے رسول جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دو۔ جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا اور پھر اس سے ان کی پیشانیوں، پسلیوں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ وہی دولت ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کی تھی، اب اس کا مزہ چکھو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 34 تا 35۔ بعض افراد کہتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے لیے جو خمس و زکوٰۃ نہیں دیتے، اپنے اہل خانہ پر خرچ نہیں کرتے، واجب حج نہیں کرتے اور کفارات صلہ رحمی اور اسلامی حکومت کی حفاظت کے لیے اپنی دولت خرچ نہیں کرتے۔ علامہ تبریسی لکھتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا ہلاکت ہے سونے کے لیے، ہلاکت ہے سونے چاندی کے لیے۔ آپ نے یہ جملہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ کو یہ بات شاق گزری۔ اس وقت حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم سونا چاندی جمع نہیں کریں تو کیا چیز جمع کریں؟ رسول خدا نے فرمایا تم ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل اور ایسی مومن بیوی کو اپنا ذخیرہ بناؤ جو دین میں تمہاری مددگار ہو۔ تفسیر مجموع البیان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 47۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہم و دینار نے تم سے پہلے والے لوگوں کو ہلاک کیا تھا اور یہ تم کو بھی ہلاک کریں گے۔ خصائل صفحہ نمبر 43۔ خلافت عثمانیہ میں جب اعلیٰ حکام بیت المال سے بڑی بڑی جاگیریں بنا رہے تھے، حضرت ابو ذر غفاری بلند آواز سے پڑھتے تھے اور لوگوں کو دولت جمع کرنے سے روکتے تھے۔ حضرت ابو ذر کی تبلیغ سے دربار خلافت کے ماتھے پر شکنیں آئیں اور حضرت عثمان نے ان کو دربار میں طلب کر کہا کہ تم نے یہ کیا تبلیغ شروع کر رکھی ہے؟ حضرت ابو ذر نے فرمایا عثمان، میں تمہیں حبیب خدا کی زندگی کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک رات ہم اللہ کے رسول کی خدمت میں گئے تو وہ بہت اداس اور پریشان تھے۔ جب ہم دوسرے دن حاضر ہوئے تو وہ بڑے خوش تھے۔ ہم نے حضرت سے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کل رات میں نے اس لیے پریشان تھا، میرے پاس بیت المال کے 4 دینار بچ گئے تھے جنہیں میں تقسیم نہیں کر سکا تھا اور مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں اس حالت میں میرا بلاوا نہ آ جائے۔ آج میں نے وہ دینار تقسیم کر دیے، اس لیے اب میں مطمئن ہوں۔ پھر حضرت ابو ذر نے خلیفہ سے کہا یہ بتاؤ کہ 4 دینار زیادہ ہوتے ہیں یا 1 لاکھ دینار جو تم نے جوڑ رکھے ہیں؟ حضرت عثمان نے اپنے درباری عالم کعب الاحبار کی طرف دیکھا جو حضرت عمر کے دور میں مسلمان ہوا تھا اور اس سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ ادا کرے تو اس کے بعد بھی اس پر کوئی فریضہ باقی رہ جاتا ہے؟ کعب نے کہا ہرگز نہیں، اگر زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد کوئی شخص سونے چاندی کی اینٹیں بنا کر بھی اپنے پاس رکھے تو کوئی حرج نہیں۔ حضرت ابو ذر یہ بات برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے اپنا عصا کعب کے سر پر مار کر کہا اے یہودی کی اولاد، تیری کیا مجال کہ تو احکام اسلام میں مداخلت کرے؟ اللہ کی بات ہر بات سے بالاتر ہے۔ تفسیر النور الثقلین میں امالی توسی کے حوالے سے مرقوم ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مال کی زکوٰۃ ادا کی گئی ہو تو وہ کنز میں شمار نہیں ہوگا، اگرچہ زمین کے 7ویں طبقے کے نیچے ہی کیوں نہ ہو، اور جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہو وہ کنز ہے اگرچہ زمین کے اوپر ہی کیوں نہ ہو۔ تفسیر المجموع البیان میں مرقوم ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا 4000 دینار سے زیادہ رقم کنز ہے، خواہ اس کی زکوٰۃ ادا کی کر دی گئی ہو، اور 4000 دینار سے کم رقم انسان کا نان نفقہ ہے۔ معاذ بن کثیر کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ آپ نے فرمایا قائم آل محمد کے ظہور سے قبل ہمارے شیعوں کو دولت کے متعلق آزادی حاصل ہے، وہ اپنی دولت جائز مقامات پر خرچ کریں، اور جب ہمارے قائم کا ظہور ہوگا تو ہر دولت کا ڈھیر رکھنے والے پر دولت رکھنا حرام ہو جائے گی۔ اس پر واجب ہوگا کہ اپنی تمام دولت خدمت امام کے لیے منظر عام پر لے آئے تاکہ امام کو دشمنوں پر غلبہ نصیب ہو اور اس کے متعلق
اللہ نے اپنی آیت میں اشارہ کیا ہے۔ مؤلف عرض کرتا ہے کہ یہ احتمال بھی ہے کہ موجودہ دور میں بھی سونا چاندی ذخیرہ کرنا حرام ہے، کیونکہ آیت کے ظاہری الفاظ اسی پر دلالت کرتے ہیں۔ علاوہ عظیم اگر ہم خدا کے پیارے افراد کی زندگی کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ بات دکھائی دیتی کہ انہوں نے دولت کے انبار جمع نہیں کیے تھے۔ شیعوں کو چاہیے کہ حضرت بقیت اللہ اعظم فرج الشریف کے ظہور مبارک سے قبل غریبوں اور محروموں کی مدد کریں اور ان کے ظہور مبارک کے بعد اپنی ساری دولت خدمت اسلام کے لیے آجناب کی خدمت اقدس میں پیش کر دیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ نمبر 113 گمراہی کے مراکز کی تعمیر۔ ابن ادریس سائر میں لکھتے ہیں یہود و نصارہ کے معبد بنانا، سلیب بنانا، جوا کا سامان بنانا، بت بنانا اور ان کاموں کی اجرت لینا حرام ہے۔ اسی طرح کم تولنا، ملاوٹ کرنا اور دشمنان اسلام کے لیے جو مسلمانوں اور کافروں میں جنگ ہو رہی ہو ہتھیار بنانا بھی حرام ہے۔ مؤلف کہتے ہیں کہ مذکورہ بالا جملے میں گناہ سے تعاون کی چند مثالیں بیان کی گئی ہیں اور ان کی حرمت میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ہے نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو اور گناہ اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 2۔ نمبر 114 نماز جمعہ کے اوقات میں خرید و فروخت۔ اگر نماز جمعہ کو واجب عینی قرار دیا جائے تو نماز جمعہ کی اذان کے بعد ہر طرح کی خرید و فروخت حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں ارشاد فرمایا ہے جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو نماز کے لیے جلدی کرو اور ہر طرح کی خرید و فروخت چھوڑ دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ صاحب ہدایت لکھتے ہیں کہ اذان جمعہ بلند ہونے کے بعد خرید و فروخت کے حرام ہونے کے متعلق شیعہ علماء میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ استاد شہید مرتضی مطہری اپنی کتاب سخن مطبوعہ جامع تعلیمات اسلامی میں بعنوان خطبہ و منبر فرماتے ہیں جیسے ہی نماز جمعہ کے لیے مؤذن کی صدا بلند ہو اس کے بعد خرید و فروخت کرنا حرام ہے۔ اس بارے میں شیعہ اور سنی کا کوئی اختلاف نہیں کہ اگر کہیں صحیح طریقے سے جمعے کی نماز ہوتی ہو اور اذان ہو جائے تو مثلاً اگر کوئی دکاندار ترازو کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھا یا کھڑا ہوا ہے اور گاہک مثلاً اس سے پنیر خرید رہا ہے اور وہ چھری لیے ہوئے پنیر کاٹ رہا ہے تو جیسے ہی اللہ اکبر کی اذان بلند ہو دکاندار اور گاہک دونوں پر واجب ہے کہ دھات روک لیں اور فوراً نماز کے لیے لپکیں۔ علامہ ہلی نے اپنی کتابوں منتہا اور تذکرہ دونوں میں لکھا ہے کہ اذان جمعہ کے بعد خرید و فروخت کے حرام ہونے پر اجماع ہے اور اذا نودی الصلاۃ کی آیت اس پر دلالت کرتی ہے۔ مؤلف کہتا ہے یہ حرمت ذاتی ہے، نماز جمعہ میں شرکت کے لیے نہیں ہے۔ اگرچہ آیت میں بیع کا چھوڑنے کا حکم ہے مگر یہ حرمت صرف بیع تک محدود نہیں ہے، اس حرمت میں ہر طرح کی خرید و فروخت معاملات اور صلح، اجارہ اور طلاق جیسے دوسرے عقاد بھی شامل ہیں۔ یہ آیت نماز جمعہ کی تیاری اور اس میں شرکت کا حکم دے رہی ہے اور ہر وہ عمل جو اس میں رکاوٹ ہو اس کی حرمت کو یقینی بنا رہی ہے، اور اگر بالفرض ہم اس کی حرمت کو تسلیم نہ کریں تو کم از کم احتیاط کے تقاضوں کے تحت ہمیں نماز جمعہ کے منافی ہر کام کو حرام تسلیم کرنا چاہیے۔ نمبر 115 سونے چاندی کے برتنوں کی خرید و فروخت۔ سونے چاندی کے برتنوں کی خرید و فروخت حرام ہے، بلکہ جن برتنوں پر سونے چاندی کا پانی چڑھایا گیا ہو ان کی خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ علامہ ہلی اپنی کتاب مختلف میں فرماتے ہیں کہ اس کی شرعی دلیل حلبی کی وہ روایت ہے جو اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کی۔ آپ نے فرمایا سونے چاندی کے برتنوں میں بلکہ جن برتنوں پر سونے چاندی کا پانی چڑھایا گیا ہو کھانا مت کھاؤ۔ نیز شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے چاندی کے برتن استعمال کرنے سے منع کیا تھا۔ نمبر 116 قرآن مجید کی خرید و فروخت۔ بہت سی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی خطاطی کی خرید و فروخت حرام ہے۔ سمایہ بن مہران راوی ہیں
کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کتاب اللہ کی خریداری نہ کرو بلکہ اس کے کاغذ جلد اور غلاف کی خریداری کرو، اور اپنی رقم قرآن کا معاوضہ سمجھ کر مت دو بلکہ اسے جلد اور کاغذ کا ہدیہ سمجھ کر ادا کرو۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 114۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے قرآن کی خرید و فروخت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا میری نظر میں قرآن خریدنا قرآن بیچنے سے افضل ہے۔ وسائل الشیعہ صفحہ نمبر 115۔ مؤلف عرض کرتا ہے بعض فقہا کہتے ہیں کہ ان روایات سے قرآن مجید کی خرید و فروخت کی کراہیت ثابت ہوتی ہے، البتہ جلد اور کاغذ اس کراہیت سے مستثنی ہے، جبکہ بزرگ علماء جن میں حرمت کا فتویٰ مشہور ہے اور یہ فتویٰ احتیاط کے عین مطابق ہے۔ شیخ انصاری اپنی کتاب مقاصد میں رقم تراز ہے کہ علماء کی ایک تعداد قرین قرآن مجید کی خرید و فروخت کو حرام سمجھتی ہے، اور بہت سی روایات سے یہی معلوم ہوتا ہے، جیسے کہ سمایا نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا قرآن مت بیچو، اس کا بیچنا حرام ہے۔ سمایا نے عرض کیا کہ آپ قرآن خریدنے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ امام عالی مقام نے فرمایا تم اس کی جلد غلاف اور ظرف خریدو، اور جن اوراق پر قرآن لکھا ہوا ہے اس کی خریداری مت کرو، کیونکہ اوراق کا بیچنا اور خرید کرنا حرام ہے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 116۔ نمبر 117، دشمنان اسلام کو اسلحہ بیچنا۔ کافروں اور اسلام دشمنوں کی ہر ایسی مدد حرام ہے جو اسلام اور مسلمانوں کی کمزوری کا باعث ہو۔ کافروں کو اسلحہ بیچنا ان کی تقویت اور مسلمانوں کی کمزوری کا سبب ہے، اس لیے ان کے ہاتھوں اسلحہ بیچنا حرام ہے۔ اور اگر بالفرض کافروں کی کسی ایسی قوم سے جنگ ہو رہی ہے جو مسلمانوں کی بھی دشمن ہو تو اس صورت میں ان کو اسلحہ بیچنا جائز ہے۔ امام خمینی لکھتے ہیں جب دشمنان اسلام مسلمانوں سے جنگ کر رہے ہو تو ان کو اسلحہ بیچنا حرام ہے، اگر احتمال ہو کہ آئندہ کبھی یہ اسلحہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا تو بھی اسلحہ بیچنا حرام ہے، اور اگر کبھی کافر آپس میں لڑ رہے ہوں تو اس وقت اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت دیکھنی چاہیے اور جو پالیسی بہتر دکھائی دے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ ایسے حساس مواقع پر مسلمان حکمرانوں کو خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ اگر مسلمانوں کا کوئی فرقہ شیعوں کے خلاف لڑ رہا ہو تو اسے اسلحہ بیچنا اتنا ہی حرام ہے جتنا کافروں کو بیچنا حرام ہے۔ اسی طرح سے چوروں، ڈاکوؤں اور دیگر سماج دشمن عناصر کو اسلحہ بیچنا بھی حرام ہے۔ تحریر الوسیلہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 496۔ اسلحہ کے بیوپاری ہند سراج بیان کرتے ہیں کہ میں امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کیا کہ میں قدیم الایام سے اہل شام کو اسلحہ بیچ رہا ہوں۔ جب خدا نے مجھے آپ کی ولایت کی دولت نصیب کی تو میں نے یہ عہد کیا کہ میں دشمنان آل محمد کو اسلحہ نہیں بیچوں گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا تم ان کو اسلحہ بیچو، ممکن ہے تمہارا وہ دیا ہوا اسلحہ ایسے لوگوں کے خلاف استعمال ہو جو ہمارے اور ان کے مشترکہ دشمن ہیں، لیکن جب تم دیکھو کہ وہ ہم سے آمادہ پیکار ہیں تو پھر انہیں اسلحہ فروخت نہ کرو۔ اگر کوئی اس عالم میں انہیں اسلحہ بیچتا ہے تو وہ مشرک قرار پائے گا۔ سراد نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں اسلحہ بیچتا ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ امام نے فرمایا فتنے کے موقع پر اسلام دشمنوں کو اسلحہ ہتھیار مت بیچو۔ مؤلف کہتا ہے یہ ایک فقہی موضوع ہے، اس میں مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ ہر حال میں ضروری ہے۔ نمبر 118، جعلی کرنسی کا کاروبار۔ جعلی کرنسی کا کاروبار کرنا ملک و قوم کے خلاف گھناؤنی خیانت ہے۔ جو شخص جان بوجھ کر جعلی کرنسی چلاتا ہے وہ حرام کمانے اور قوم کے مفادات کو نقصان پہنچانے کا مجرم ہے۔ جعلی کرنسی سے خریدی گئی چیزوں کا وہ شرعاً مالک نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر جعلی کرنسی کا کاروبار کرتا ہے تو خرید و فروخت کا معاملہ باطل ہے، اور اگر کوئی شخص مثلا نہ جاننے کی وجہ سے جعلی کرنسی سے کچھ مال خریدتا ہے تو جیسے ہی اسے اس کا علم ہو جائے وہ اس فریق ثانی کو اصلی کرنسی ادا کرے
ورنہ وہ اس کا مخروض شمار ہوگا۔ جعلی کرنسی کا کاروبار کوئی نیا کاروبار نہیں ہے۔ پرانے زمانے میں جب سونے چاندی کے سکے ہوتے تھے، اس وقت بھی شاطر قسم کے افراد یہ کاروبار کیا کرتے تھے۔ وہ غیر خالص سونے اور غیر خالص چاندی کے سکے ڈھال کر بازار میں بیچ دیتے تھے۔ ہادیان دین نے اپنے دور میں بھی اس کاروبار کو حرام قرار دیا تھا۔ ابو العباس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے جعلی درہم کے متعلق سوال پوچھا تو آپ نے فرمایا، اگر اہل شہر اس سے معاملہ کرتے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ شہر اور بازار والے اس سے معاملہ نہیں کرتے تو تم کو بھی اس سے معاملہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 474۔ محقق ہلی شرائع الاسلام میں لکھتے ہیں، اگر ملاوٹ شدہ درہم بازار میں سکہ راج الوقت کی حیثیت سے چلتے ہوں اور ملاوٹ کی مقدار معلوم نہ ہو تو ان کے ساتھ خرید و فروخت کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اگر ان کا سکہ راج الوقت ہونا معلوم ہو تو پھر ان سے معاملہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر ملاوٹ کی مقدار معلوم ہو تو پھر ان سے معاملہ کرنا جائز ہے۔ شرح الاسلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 303۔ آیت اللہ خمینی تحریر الوسیلہ میں رقم طراز ہیں، منسوخ شدہ کرنسی یا جعلی نوٹوں سے معاملہ کرنا حرام ہے اور ان سے سودا سلف لینا جائز نہیں ہے۔